اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب مسافر کو سواری پر سوار ہو کر دعا پڑھنا یعنی ذکر کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 3275، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار ہوتے کہیں سفر میں جانے کو تو 3 بار اللہ اکبر فرماتے، پھر یہ دعا پڑھتے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقربین وانا الی ربنا لمنقلبون اللهم انا نسألك في سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واتبعنا بعده اللهم انت الصاحب في سفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكعبة المنذر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ یعنی پاک ہے وہ پروردگار جس نے ہمارا دبیل کر دیا اس جانور کو، اور ہم اس کو دبا نہ سکتے تھے، اور ہم اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جانے والے ہیں۔ یا اللہ، ہم مانگتے ہیں تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور پرہیزگاری اور ایسے کام جسے تو پسند کرے۔ یا اللہ، آسان کر دے ہم پر اس سفر کو، اور اس لمبان کو ہم پر تھوڑا کر دے۔ یا اللہ، تو رفیق ہے سفر میں اور تو خلیفہ ہے گھر میں۔ یا اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے سفر کی تکلیفوں اور رنج و غم سے، اور برے حال میں لوٹ کر آنے سے، مال میں اور گھر والوں میں۔ یہ تو جاتے وقت پڑھتے، مگر اس میں اتنا زیادہ کرتے: آئبون سے آخر تک۔ آئبون تائبون و عابدون لربنا حامدون۔ ہم لوٹنے والے ہیں اور توبہ کرنے والے، خاص اپنے رب کو پوجنے والے اور اسی کی تعریف کرنے والے۔ حدیث نمبر 3276، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن سر جس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے سفر کی مشقتوں سے اور غمگین ہو کر لوٹنے اور بھلائی کے بعد برائی کی طرف لوٹنے سے، اور اہل و عیال میں برائی کے دیکھنے سے۔ حدیث نمبر 3277، اردو ترجمہ۔ عاصم سے اسی اسناد سے وہی دعا مذکور ہوئی، مگر عبد الواحد کی روایت میں فی المال والاہل ہے، اور محمد بن خازم کی روایت میں یہ ہے کہ اہل کا لفظ پہلے بولتے جب لوٹتے، اور دونوں کی روایتوں میں یہ لفظ ہے اللہم سے آخر تک، یعنی یا اللہ پناہ مانگتا ہوں سفر کی مشقتوں سے۔ باب سفر حج وغیرہ سے واپس آ کر کیا دعا پڑھیں۔ حدیث نمبر 3278، اردو ترجمہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹتے لشکروں سے یا چھوٹی جماعت سے لشکر کی یا حج و عمرے سے، تو جب پہنچ جاتے کسی ٹیلے پر یا اونچی زمین کنکریلی پر تو 3 بار اللہ اکبر کہتے، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم حزب وحدہ۔ یعنی کوئی لائق عبادت کے نہیں ہے سو اللہ کے، اور کوئی شریک نہیں ہے اس کا، اسی کی ہے سلطنت اور اسی کے لیے ہے سب تعریف، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم لوٹنے والے، رجوع کرنے والے، عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اپنے رب کی خاص حمد کرنے والے ہیں۔ سچا کیا اللہ پاک نے اپنا وعدہ اور مدد کی اپنے غلام کی، اور شکست دی لشکروں کو اسی اکیلے نے۔ حدیث نمبر 3200
79 اردو ترجمہ۔ وہی مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، مگر ایوب کی روایت میں تکبیر دوبارہ مذکور ہے۔ حدیث نمبر 3280 اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صفیہ سلام اللہ علیہا آپ کی اونٹنی پر آپ کے پیچھے سوار تھیں، یہاں تک کہ ہم مدینے کے پشت پر پہنچے اور آپ فرمانے لگے آئبون سے حامدون تک، غرض مدینے تک یہی کہتے چلے آئے۔ حدیث نمبر 3281 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث اسی طرح مروی ہے۔ باب بطحاء ذوالحلیفہ میں اترنے وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 3272 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بٹھایا کنکریلی زمین میں ذوالحلیفہ کی اور وہاں نماز ادا کی، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3273 اردو ترجمہ۔ نافع نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بطحاء ذوالحلیفہ میں اپنا اونٹ بٹھاتے اور نماز پڑھتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا ہے اور نماز پڑھی ہے۔ حدیث نمبر 3284 اردو ترجمہ۔ نافع نے کہا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ جب حج یا عمرے سے لوٹتے تو بطحاء ذوالحلیفہ میں اونٹ بٹھاتے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے تھے۔ حدیث نمبر 3285 اردو ترجمہ۔ سالم نے اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر شب میں ذوالحلیفہ میں اترے ہوئے تھے کہ آپ سے کہا گیا کہ تم مبارک میدان میں ہو۔ حدیث نمبر 3286 اردو ترجمہ۔ سالم نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فرشتہ آیا اور آپ آخر شب میں ذوالحلیفہ میں اترے ہوئے تھے میدان میں، سو آپ سے اس نے کہا کہ آپ مبارک میدان میں ہیں، اور موسیٰ راوی نے کہا کہ ہمارے ساتھ سالم بن عبداللہ نے اونٹ بٹھائے اس جگہ میں نماز کی جہاں عبداللہ بٹھایا دیتے تھے، اور اس کو جانتے اور خیال کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کی جگہ ہے، اور وہ اس مسجد سے نیچے ہے جو بطن وادی میں بنی ہوئی تھی، اور مسجد اور قبلے کے بیچ میں وہ مقام واقع ہوا ہے۔ باب مشرک بیت اللہ کا حج نہ کریں اور برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کیا جائے، اور یوم حج اکبر کا بیان۔ حدیث نمبر 3287 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حج میں روانہ فرمایا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر کیا حجۃ الوداع کے قبل، اور مجھے روانہ کیا اس جماعت میں کہ جو پکارتے تھے نہر کے دن کہ اس سال کے بعد اب کوئی مشرک حج کو نہ آوے اور نہ کوئی بیت اللہ کا ننگا ہو کر طواف کرے جیسے مشرک لوگ ایام جاہلیت میں کرتے تھے۔ ابن شہاب زہری نے کہا کہ عبد الرحمن کے فرزند حمید یہی کہتے تھے کہ حج اکبر کا دن وہی نہر کا دن ہے، اسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے سبب سے۔ باب حج عمرہ اور عرفے کے دن کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3288 اردو ترجمہ۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو آگ سے اتنا آزاد کرتا ہو جتنا عرفے کے دن آزاد کرتا ہے، اور خداوند تعالیٰ قریب ہوتا ہے اور فرشتوں پر بندوں کا حال دیکھ کر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ کس ارادے سے جمع ہوئے ہیں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3275 سے 3288 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔